آئیے آج ہم لوگ اردو کے ایک اہم حصے کو پڑھتے ہیں، اور جو کہ اردو گرامر کا ایک خاص پارٹ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اردو کی بہت سی نالج رکھتے ہیں، لیکن جو ہے کب کہاں اور کیسے رکنا چاہیے، کس جگہ، اور ان کو صحیح طریقے سے اس چیز کی نالج یا واقفیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کسی لفظ کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی میننگ یا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے پڑھنے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غلط پڑھنے کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ آئیے پھر ہم لوگ جو ہے ہمارے چینل میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے. تو آج ہم لوگ دیکھیں گے رموز و اوقاف. رموز و اوقاف کسے انگلش میں اسے پنکچویشن کہتے ہیں. پنکچویشن یہ رموز دراصل رمز کی جمع ہے، معنی علامت اور نشان. اوقاف وقفیہ کی جمع ہے، معنی ٹھہرنا، رکنا. تو رموز اور اوقاف کی سب سے پہلے ہم لوگ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تعریف. رموز و اوقاف کہتے کسے ہیں؟ رموز اوقاف کہتے کسے ہیں؟ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں. رموز اوقاف وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کرنے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے یا رموز اوقاف کہلاتی ہیں. جو علامتیں استعمال ہوتی ہیں وہ کہاں بات کرنے کے جو علامت، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فل سٹاپ ہوتا ہے، کاما ہوتا ہے، اور اس طریقے سے سوالیہ نشان ہوتا ہے، بریکٹ ہوتا ہے، کچھ بندی رکھ دی جاتی ہے، کچھ نقطے رکھ دیے جاتے ہیں. تو ایسے ان نقطوں کا نام کیا ہے، ان بریکٹس کا نام کیا ہے، ان نشانات کا نام کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں کے ان ٹرمز کو کیا کہا جاتا ہے، ان اصطلاحوں کو کیا کہا جاتا ہے، آج ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. تو جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ رموز اوقاف وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کرنے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انہیں رموز اوقاف کہلاتی ہیں. اصطلاح میں وہ علامتیں اور نشانات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح رکنا ہے. تو کس جگہ اور کس طرح رکنا ہے، اسی کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے. آئیے ہم چند مشہور علامات وقف کو دیکھیں گے. علامات وقف یعنی سمبل، ایسے سمبل جو ہمیں رکنے کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے سمبلز کے بارے میں ہم دیکھیں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھی سے یہ جو ہے نوٹس، ایک اچھا سا نوٹس تیار کروں جو آپ، جس سے کہ آپ خود بھی پڑھ سکیں اور میں آپ کو اچھی طریقے سے یہ اپنی میسج کو اچھی طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سکتہ. جو ہے اردو میں ایک جو سب سے پہلے جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ سکتہ. اور سکتہ کہتے کسے ہیں؟ جو آپ کے سامنے دیکھیے یہ ایک سمبل ہے، اسی کو جو بریکٹ کے اندر سمبل دیا گیا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اردو میں سب سے کم ٹھہراؤ کو سکتہ کہتے ہیں. سب سے کم رکنے کو اردو میں جو ہے سکتہ کہا جاتا ہے. جیسے روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ روکو مت جانے دو تو یہ سب سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے. اور جبکہ دوسری قسم جو ہے وقفہ ہے ہمارے سامنے. وقفہ میں دیکھ رہے ہوں گے بریکٹ کے اندر جو ہے ایک کاما ہے اور جس کے نیچے بندی رکھی ہوئی ہے. اگر کسی
سنٹینس کے آخر میں ایک کاما رکھا جائے اور اس کے نیچے ایک بندی رکھی جائے تو اسی کو اردو میں وقفہ کہتے ہیں. اور یہ سختے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ٹھہراؤ، تھوڑا سا زیادہ رکنا ہوتا ہے یہاں پہ. سختے سے زیادہ ٹھہراؤ، سختے سے زیادہ ٹھہراؤ، سختے سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں. جیسے روکو مت، جانے دو، روکو مت، جانے دو. تو اگر آپ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہم اردو میں اسے وقفہ کہتے ہیں. بہت زیادہ مطلب ڈفرینس تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کے درمیان میں، جس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے تفصیلیہ. تفصیلیہ کیا ہے؟ تفصیلیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے سمبل، جو عام طور پہ سینٹینس میں یہ استعمال اگر اس طرح سے کیا جا رہا ہے، دو بندی رکھ کے اوپر نیچے اور اس کے سامنے فل اسٹاپ کا ایک سمبل رکھ دیا جاتا ہے، تو اسی کو ہم اردو میں تفصیلیہ کہتے ہیں. اب آئیے ڈیفینیشن، اس کی تعریف پریبھاشا کو دیکھتے ہیں. کسی بھی لفظ یا جملے کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی کسی جملے یا سنٹینس یا لفظ کی تفصیل بیان کرنی، ڈیٹیل بتانی ہے اس کی، تو ہم اس کے لیے تفصیلیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے انگریزی مہینوں کے نام اب کیا ہیں، اس کو بیان کرنا ہے آگے، تو آپ دو بندی رکھ کے آگے ایک فل اسٹاپ کا وہ نشان رکھتے ہیں. اردو میں فل اسٹاپ کا نشان ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد انگریزی مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، آپ لکھتے رہتے ہیں. تو اگر آپ اس طریقے سے آپ کو بیان کرنا ہے ہندی مہینوں کے نام، انگریزی مہینوں کے نام، عربی مہینوں کے نام، یا مطلب ڈسٹرکٹ بہرائچ کی ضلعوں کے نام، ڈسٹرکٹ بہرائچ کے بلاکس کے نام، لکھنؤ کے صوبہ لکھنؤ کے ضلعوں کے نام، ٹھیک ہے، ہندوستان کے صوبوں کے نام. تو اب یہ جو ہے اگر آپ اس طریقے سے لکھنا چاہ رہے ہیں اور آگے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہندوستان کے صوبوں کے نام، تو اتر پردیش آپ لکھتے ہیں، جموں اینڈ کشمیر، اور اسی طریقے سے مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، بہار. تو وہاں آپ کو ایک سمبل دینا ہے اور اس سمبل کو جو استعمال کیا جائے گا وہ آپ کے سامنے یہ سمبل ہے. یہ سمبل استعمال عام طور پہ کیا جاتا ہے اس کے لیے. تفصیلیہ کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ نام ہے رابطہ. رابطے کے لیے عام طور پہ یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے. تو رابطے کے لیے عام طور پہ یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے کہ دو بندی رکھ دی جاتی ہے اس لفظ کے آگے یا اس سنٹینس کے آگے. تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک جملے کے دو الگ الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے جو بندی استعمال کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں. ایک جملے کے دو الگ الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے جو بندی استعمال کی جاتی ہے، جو دو نقطے استعمال کیے جاتے ہیں، جو سمبل استعمال کیا جاتا ہے، ہم اسی کو رابطہ کہتے ہیں. جیسے خالد، السلام علیکم. آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کسی سے جب کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خالد السلام علیکم آپ جب لکھیں گے، حامد وعلیکم السلام، اس نے دو بندی رکھ دیا. رام پرنام، لکشمن پرنام اس نے بھی کہا. تو اس طریقے سے پرنام اس نے بھی کہا. تو اس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے جو سمبل استعمال کیا جاتا ہے اس سمبل کا جو نام ہے اس کو کہا جاتا ہے رابطہ. مجھے امید ہے آپ کو یہ ورڈ اچھی طریقے سے یہ سمبل اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا.
اور اس ٹرم کا نام جو دیا جاتا ہے رابطہ وہ بھی اسی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور سوالیہ ہے جسے آپ انگلش میں کوشچن مارک کہتے ہیں، کوشچن مارک کا سمبل آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا۔ ہر ایسا جملہ، ہر ایسا سینٹینس جس میں کوشچن مارک لگا ہوا ہو، تو اگر کوشچن مارک لگا ہوا ہے تو ہم اسے سوالیہ، اردو میں اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ اور اسی سوالیہ نشان سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کوشچن میں کسی سے کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ کسی سے سوال کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسی علامت کو ہم سوالیہ کہتے ہیں، جیسے کب، کیسے، کیوں وغیرہ۔ جب وہ آفس کب جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ جیسے وہ آفس کب جاتا ہے، تو یہاں کوشچن کیا جا رہا ہے کب، اور یہی جو کب ہے یہ سوالیہ نشان لانے پہ مجبور کر رہا ہے، اور اسی سوالیہ نشان کو ہم کیا کہتے ہیں، انگلش میں کوشچن مارک کہتے ہیں اور اردو میں اسے سوالیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ندائیہ۔ ندائیہ کیا ہے؟ ندائیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سمبل، یہ جو کوشچن مارک کے اس میں بریکٹ کے اندر ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ رکھ دیا جا رہا ہے۔ اس کو اردو میں ندائیہ کہتے ہیں، وہ علامت جو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ علامت جو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے ہم وطنوں۔ کسی سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میری بات کو سنو، اے میرے قوم کے لوگوں، اے بہرائچ کے لوگوں، اے لکھنؤ کے لوگوں، اے ہندوستان کے لوگوں، اے ایشیا کے لوگوں، اے اس روئے زمین کے لوگوں۔ تو آپ جب اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اسی کو ہم جو ہے اردو میں ندائیہ اسے کہتے ہیں، جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فجائیہ۔ فجائیہ کیا ہے؟ دیکھیے، فجائیہ اور ندائیہ دونوں کے جو سمبل ہیں سیم ہیں تقریباً، دونوں کے سمبل سیم ہیں، ایک ہی طریقے کے سمبل ہیں دونوں کے، کہ ایک لکیر کھینچی جائے گی اور اس کے نیچے جو ہے ایک نقطہ رکھ دیا جائے گا۔ تو اور لیکن فرق کیا ہوگا؟ لیکن استعمال کا فرق ہوگا۔ استعمال کا فرق کیا ہوگا؟ یہ کسی کو اچانک یہ مطلب کوئی چیز آپ کو حیرت میں ہو، بات پتہ چلے تو آپ اس پر حیرت کا جب اظہار کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، تو اس کے لیے یہ سمبل عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ سمبل دونوں کا سیم ہے۔ آپ کو یہ جملے یا سنٹینس یا واقع بتائیں گے کہ آپ کہاں پہ حیرت کریں گے اور کہاں پہ جو ہے یہ اسے ندائیہ کے طور پر یوز کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ کسی اچانک اظہار کے لیے جو علامت استعمال کیا جاتا ہے، کسی اچانک واقعے پہ، کسی اچانک چیز کے اظہار کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے، آپ واقعہ لکھ لیجئے یہاں تو بہتر ہوگا۔ کسی اچانک واقعے کے اظہار کے لیے جو علامت استعمال کیا جاتا ہے اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ جیسے موسم کتنا سہانا ہے، موسم کتنا سہانا ہے کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے اوہ بڑا افسوس ہوا، آپ نے کسی کی سنی کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی بری خبر آپ نے سنی، تو جب آپ اس طریقے سے سنا اور کہا کہ
جیسے میں نے خبر دی کہ چھٹی ہو گئی 1 مہینے کی، تو آپ کہا ہاں یہ کب ہو گیا، کیسے ہو گیا چھٹی ہو گئی، آپ کو یقین نہ ہو اور اچانک ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ جو اس طرح کا اظہار کریں تو اسی کو ہم اردو میں فجائیہ کہتے ہیں۔ اور اب آ جائیے ہم دیکھتے ہیں واوین کو۔ واوین کیا ہے؟ جب دو بریکٹ کے اندر کسی چیز کو بند کر دیا جائے، بریکٹ کے اندر بند کر دیا جائے اس کو، تو ہم اس کو واوین کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اپنا نام میں نے اپنا نام سلمان لکھا ہے یہاں پر، اور اس کو بریکٹ میں بند کر دیا ہے، وہ 2 کاما کے انورٹڈ کاما کے اندر ہم نے بند کر دیا ہے۔ جب انورٹڈ کاما کے اندر کوئی چیز آپ بند کر دیتے ہیں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں اسی کو ہم کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اردو میں واوین، اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی قول یا اسٹیٹمنٹ کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا اور اس اسٹیٹمنٹ میں آپ بغیر چینج کیے ہوئے کوئی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ہو بہو کاپی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، تو اس کو انورٹڈ کاما میں بند کرنا ہوتا ہے، اور جب انورٹڈ کاما میں آپ بند کر دیتے ہیں تو اسی انورٹڈ کامے کو ہم اردو میں واوین کہتے ہیں۔ تم ہمیں، دیکھو کیا کہا گیا تھا آزادی کے دور میں، تم ہمیں خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یہ ایک نعرہ تھا جو آزادی کے دور میں، جب ہندوستان میں ہم لوگ آزادی کی لڑائی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ایک نعرہ دیا گیا تھا ہمارے مجاہدین کے ذریعے سے، جو ہندوستان کے لیے آزادی کی لڑائی، جو ہمارے کرانتی کاری تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، تم ہمیں خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جب بھی لکھا جائے گا مطلب یہ ہمیشہ انورٹڈ کاما ہی میں لکھا جائے گا۔ اور علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ محمد نے کہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے، اس وقت ان کے زمانے میں چین بہت ڈیولپ تھا اور بڑا پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، اور علم ایجوکیشن کے لیے جیسے آج لوگ لندن اور امریکہ جاتے ہیں، ایسے آکسفورڈ جاتے ہیں، کیمبرج جاتے ہیں، تو پچھلے اس زمانے میں چائنا بہت زیادہ مشہور تھا علم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں، تو اور چین چونکہ بہت دور بھی تھا، تو کہا علم حاصل کرو، حضرت محمد نے زور دیا ایجوکیشن حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین بہت دور مانا جاتا تھا۔ اب آج کے زمانے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی علم حاصل کرو چاہے آپ کو امریکہ ہی کیوں نہ جانا پڑے، لندن ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کسی کا تو اس کو عام طور پہ میں نے بتایا کہ انورٹڈ کاما کے اندر اسے بند کرنا ہے، اور انورٹڈ کاما کے اندر جب آپ اسے بند کر دیتے ہیں تو اسی کو اردو میں واوین کہتے ہیں، جو آپ سمبل یوز کرتے ہیں اس کو واوین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوسین ہے۔ کوسین کسے کہتے ہیں؟ جب آپ انورٹڈ کاما میں اسے بند کرتے ہیں، جب آپ اس کو جو ہے بریکٹ میں جب آپ بند کر دیتے ہیں تو اسی کو ہم کوسین کہتے ہیں۔ کسی بات کی مزید وضاحت کے لیے استعمال کی جانے والی علامت، جیسے سہیل، اب یہ کون سہیل؟ راجہ سہیل جو بہرائچ کے ہیں، یا سہیل کوئی شاعر ہے، یا سہیل کوئی رائٹر ہے، یا سہیل کوئی سائنٹسٹ ہے، اب یہ سہیل کوئی جو ہے کسی خاص جگہ کا رہنے والا ہے، یا سہیل کون ہے؟ جب آپ اس کی وضاحت کے لیے آگے بریکٹ میں کوئی چیز یوز کر کے یہ بتاتے ہیں کہ سہیل، بریکٹ میں آپ نے بہرائچ لکھ دیا، اچھا شاعر ہے، تو کون سہیل؟ سہیل وہ بہرائچ والے جو ہیں وہ بہت اچھا شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔
अंबर लिख दीजिए, अंबर बहराइची। यहाँ सुहेल की जगह पे आप अंबर लिख दीजिए, क्योंकि अंबर बहुत बड़े शायर हैं बहराइच के। तो अंबर बहराइची आप लिख दीजिए यहाँ पे, बहराइची। अंबर, कौन अंबर? अंबर, अंबर बहराइची अच्छा शायर, अच्छे शायर थे। आप लिख दीजिए बड़े शायर थे, अच्छे शायर नहीं थे, बड़े शायर लिखिए आप। अंबर बहराइची बड़े शायर थे। कौसैन के ज़रिए से आपको वजाहत हो गई। और इसी तरीके से आखिर में ख़त्मा है। ख़त्मा क्या है कि ख़त्मा के लिए जो ये सिंबल यूज़ किया जाता है आपके सामने है, जुमले के इस्तेमाल पे इस्तेमाल किया जाने वाला निशान ख़त्मा है। मैं आज स्कूल जाऊंगा, उसने अपना घर का काम मुकम्मल कर लिया। तो इस तरीके से जो फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है उसे उर्दू में उसे ख़त्मा कहा जाता है। तो ये जो आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है इसी को ख़त्मा कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो चूँकि लंबी हो गई है इसलिए बहुत ज़्यादा हम आगे और नहीं इसको दोहराएंगे।